جی آج آپ کے ساتھ میں میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں سائنس حافظ کے دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جانداروں کے اوپر ظلم، تشدد، ناانصافیاں، تکلیفات جو سائنس نے پہنچائی ہیں، جن کو حارث سلطان اور غالب کمال یہ سائنس حافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میسج کی ضرورت کیوں ہے؟ اس میسج کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب یہ اپنی سائنس کی ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے بائبل مقدس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ظلم ہے، تشدد ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے آج کا یہ میرا ویڈیو پیغام میرے مسیحی بہن بھائیوں کے کام آئے گا کہ آپ نے ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سائنس کے مطابق ایتھیسٹ حارث سلطان، غالب کمال، پاکستانی ملحد کے مطابق، ان کے مطابق یہ دنیا کا آغاز ہی دھماکے سے کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا ذہن کتنا تشدد پسند ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں کتنا ظلم بھرا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا آغاز ہی دھماکے سے کرتے ہیں، اسے بگ بینگ کا نام دے کر، اور اسی طرح اس دنیا کا آخر بھی یہ دھماکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ان کا ذہن ظلم اور تشدد پسند ہے۔ اور پھر انہوں نے جو اس دنیا کے بنائے جانے کی تاریخ اور اس تاریخ کے ساتھ جانداروں کو جتنا لمبا ڈیوریشن کے حساب سے انہوں نے کھینچا ہے، اس کی اگر آپ تاریخ کی جو یہ بیان کرتے ہیں جو سچائی ہمارے مطابق نہیں ہے، سائنس کے مطابق جن کو یہ ملین اور بلین ایئرز پیچھے لے کے جاتے ہیں، اس کے مطابق آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیوریشن بھی اس سفرنگ کی، اس ظلم اور زیادتی کی ان کے پاس لمبی ہے۔ تو اس لیے یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ یہ بائبل مقدس کے ساتھ کسی بات کا موازنہ کریں۔ ان کے پاس اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہاں پہ آ کے ان کے ساری باتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور اس ظلم اور زیادتی میں یہ کیا کچھ لے کے آتے ہیں۔ جانداروں کی نسلوں کی نسلیں انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ جو تاریخ یہ بیان کرتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کے اس بیان کے ساتھ؟ ہمارا ایمان یہ ہے جینیسس چیپٹر 1 ورس 31 کے مطابق، خدا نے سب جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا بہت اچھا ہے۔ یعنی ہمارا خدا، سچا خدا، بائبل کا خدا بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات، اس دنیا کی تخلیق اور اس تخلیق کی اندر ساری تخلیقات، جاندار، سب خدا نے اچھے بنائے۔ اس میں بگاڑ کیسے آئی وہ ایک الگ سٹوری ہے، جس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، جس میں آپ کو سملیرٹیز بتاؤں گا آدم کی اور حارث سلطان کی۔ تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس دنیا میں گراوٹ اور گناہ اور بدکاری اور برائی کیسے آئی، جب میں وہ کمپیریزن کروں گا پہلے انسان آدم اور حارث سلطان کی سملیرٹیز کا۔ تو جی یہ یہاں پہ آپ کو آغاز کا پتہ چل گیا، اور اس آغاز کے بعد ڈیوریشن کا پتہ چل گیا کہ سائنس کے پاس، ایتھیسٹ کے پاس اتنی لمبی ملین ایئرز کی ڈیوریشن ہے جانداروں کی سفرنگ کی، اور ان کی نسلوں کی نسلیں انہوں نے تباہ کی ہوئی ہیں اپنی ان کی ہسٹری کے مطابق، جسے ہم نہیں مانتے۔ ہمارے مطابق خدا نے جو کچھ بنایا سب اچھا، اور اس میں گراوٹ بھی حارث سلطان جیسے بندوں کی وجہ سے آئی۔ جی اس کے بعد انسانوں سے ظلم کی بات،
جانوروں سے ظلم کی بات اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں. جانداروں کو نسلوں کی نسلیں انہوں نے تباہ کی. آج تجربات کر کر کے، کیمیکل سے، ریڈیشنز سے، اور پتہ نہیں کس کس نام پہ، سائنس حافظ کے کس کس نام پہ انہوں نے جانوروں کے ساتھ بدسلوکیوں سے لے کے انہیں اذیتیں اور ان کے اوپر جو تجربات کیے ہیں، ان کو جو انہوں نے تکلیفات اور موت دی ہے، اس کی ہسٹری جو ہے صرف سائنس کے آج کے دور کے کمپیئر کریں آپ پچھلی ساری ہسٹری سے تو وہ بڑی ہے. ان کی سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ سب جانداروں کے ساتھ تشدد بڑھا ہے، ان کی تکلیفات بڑھی ہیں، ان کی موت بڑھی ہے. جبکہ دوسری طرف یہ ریفرنس بائبل مقدس کا آپ کے سامنے ہے، ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 17 سے 19 تک. اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اور اس کے ساتھ ان کے جو نوکر غلام کنیز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اور جانداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. یہاں پر ایک دم ایتھیسٹ کہیں گے نہیں جی، بائبل میں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جانداروں کو بھی ہلاک کر دو، جانوروں کو بھی ہلاک کر دو جو اس علاقے میں موجود ہیں. تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جانداروں کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے کہ ہمارا اور چمپینزیز کا باپ ایک ہے. غالب کمال اور حارث سرطان نے بیان اور ایمان رکھا ہوا ہے کہ ہمارا اور جانوروں کا باپ ایک ہے. خدا نے اس برائی کی وجہ سے ان جانوروں کو مارا تھا کیونکہ ان جانوروں کے ساتھ انسان بدفعلی کرتے تھے. تو ہمارا خدا تو انصاف کا خدا ہے، اور وہ برائی کو روکنے پر قادر بھی ہے، اور اس کا انصاف ظلم نہیں، وہ انصاف کہلاتا ہے اور وہ عدالت کہلاتا ہے، اور وہ برائی کو روکنا کہلاتا ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک. ریفرنس آپ کے سامنے ہے. پھر انسانوں پر ظلم کی داستان. 19 صدیاں ایک طرف، اور اس 19 صدیوں میں جتنے انسان قتل ہوئے، مارے گئے، وہ ایک طرف. لیکن 20ویں صدی میں سائنس کی ترقی کے ساتھ صرف 20ویں صدی میں ان 19 صدیوں سے زیادہ لوگ سائنس نے مارے ہیں. سائنس حافظ کے نام پر صرف 20th سینچری میں 60 ملین لوگ مرے ہیں، قتل کیے گئے ہیں. کس کے نام پر؟ ان کے دیوتا ایٹم کے نام پر. تو یہ ہے سائنس کا ظلم اور اس ظلم کی داستان. اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ظلم ختم ہوتا ہے. جی ہاں، اور انہوں نے نہ صرف قتل 60 ملین بلکہ تشدد، ڈسیبلٹیز، ایبنارمیلٹیز اور غلام اور قیدی اور کیا کچھ سائنس نے اس 20ویں صدی میں اس دنیا کو تحفے کے طور پہ یہ ظلم اور ستم دیا ہے. اور اس میں سفرنگ ہے، ایولنس ہے، سائنس کی گریڈینس ہے، ریڈیشن سے، کیمیکلز سے، اور یہ سائنس کی ٹیکنالوجی سے جو انہوں نے پورنوگرافی کا تحفہ دنیا کو دیا ہے، یہی کافی ہے. اور جو انہوں نے ہتھیار بنا چھوڑے ہیں، یہ کہتے ہیں سائنس حافظ. ہاں، اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں جی، ہم سائنس سے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ کھلا تضاد ہے. اور جب کھلا تضاد ہے، کوئی اچھی چیز ہے اور اس کے ساتھ کوئی بری چیز ہے، اور آپ اس پر ججمنٹ لانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ ایتھیزم سے باہر آ جاتے ہیں. ہاں، لیکن ہمارا خدا سچا خدا، زندہ خدا، بائبل کا خدا، اس کا ثبوت اور اس کی گواہی اور اس کے بارے میں جو بیان بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل کا خدا اور اس خدا کے کلام کی باتیں زیادہ سینسبل ہیں، زیادہ سینس رکھتی ہیں، زیادہ سینسفل ہیں.
क्योंकि वो बुराई को रोकता है, अदालत करता है, सजा भी देता है, इंसाफ भी करता है, लेकिन उसके साथ वो मोहब्बत, रहम, फजल, इनाम, कुर्बानी के साथ अमन, भाईचारा, उसकी फिजा भी कायम करता है, जिसकी आज एक अच्छे और सेहतमंद माशरे में और उस माशरे को अच्छा कायम रखने के लिए जरूरत है। तो एक तरफ आपने देखा सच्चाई है, जुल्म से आपको बचाने के लिए खुदा की तालीम है, जबकि दूसरी तरफ साइंस हमें सिर्फ मौत की तरफ लेकर जा रही है। और फिर उसके बाद अगर ये इस बात का खुदा पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी साइंस पर नहीं, तो फिर ये खुदा की मौजूदगी का खुद ही ऐलान करते हैं। अगर ये खुदा पर इल्जाम लगाते हैं तो फिर खुदा की एग्जिस्टेंस उसको ये खुद साबित करते हैं। तो मेरे मसीही बहन भाइयों और सुनने वाले, कोई मेरा एथियस्ट बहन भाई है, कोई मुसलमान बहन भाई है, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, आप आज देख रहे हैं कि कॉमन सेंस कहां पर बनती है, बेहतर तालीम, बेहतर मयार कहां पर है और कहां आपको आना चाहिए। इसके साथ एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं साइंस की, आज मॉडर्न साइंस की, कैसे वो आपको गुलाम बनाती है, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, कर्जे देकर, कर्ज में आपको डुबाकर, गुलाम बनाकर आपको जकड़ देती है। एक सिर्फ क्रेडिट कार्ड की मिसाल ही काफ़ी है, जिसमें आपको ऐसा लालच देकर फंसाया जाता है जिसके बाद आप उससे बाहर आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। और उसके नाम पर फिर आपको जो अज़ियतें दी जाती हैं, ना सिर्फ वो जिस्मानी होती हैं बल्कि वो ज़हनी और जो है नफ्सियाती भी होती हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है साइंस ने आज इंसान को कैसे गुलाम बनाया है मॉडर्न तरीके से, और फिर उस गुलामी को ये तशहीर करते हैं और उस गुलामी में पिसे हुए हैं दुनिया और दुनिया के लोग। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूक चैप्टर 7 वर्स 22, अंधे देखते हैं, लंगड़े चढ़ते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और यही खुदा का जिंदा कलाम ये कहता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुचले हुओं को आज़ाद करूं, और कुचले हुओं को आज़ाद करूं जो साइंस के नाम पर आज कुचले जा रहे हैं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। और साइंस जो धमाके से जिंदगी का आगाज करती है और धमाके से इस दुनिया का आखिर करना चाहती है, यानी मौत, उसका इलाज भी आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत, अपने दफन किए जाने और फिर अपने जी उठने से, मुर्दों में से जी उठने से उन्होंने साबित कर दिया कि मौत के बाद जिंदगी है, जो आज तारीख से, जियोग्राफी से, इल्म इलाहियात से साबित शुदा है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें बताता है लूक चैप्टर 24 में कि जब औरतें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर गईं तो फरिश्ता उनसे कहता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यानी मौत जो आखिरी दुश्मन है इंसान की, उस पर फतह पाई जा चुकी हुई है। साइंस ने जो मौत आपको देनी है, उस मौत से सिर्फ रिहाई और आज़ादी और बचा सकता है कोई, तो वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा, अगर आप उस जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आएं तो आपको मौत और मुर्दों की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ नहीं, वो अपनी कब्र में नहीं,
بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تو آج آپ نے خدا کے کلام کے ساتھ ایتھیسٹ جو ایمان رکھتے ہیں اس کا ہلکا سا کمپیریزن دیکھا ہے، اور جب یہ بائبل مقدس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بائبل کے خدا کو آج کی ان کی دی ہوئی سفرنگ، ظلم اور تشدد، اس کا الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج کا میرا میسج آپ کے کام آئے گا کہ آپ نے ان کو کیسے جواب دینا ہے۔ اور ایتھیسٹ بہن بھائی اور باقی ہر کوئی سننے والا، آپ کے لیے آج نجات کا دن ہے اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔